نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ تمام حضرات درود شریف پڑھ لیں۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ محترم بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، عزیز طلباء، مائیں بہنوں، بیٹیوں، ہماری آج یہ محفل مجلس ذکر اور مراقبہ اور اصلاحی تبلیغی تربیتی کچھ بیان پر مشتمل ہے۔ آج ہم رانا علی کے گھر ان کے والد محترم عبدالستار صاحب پر جمع ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ ہم سب کا یہاں پر آنا اور بیٹھنا، جمع ہونا، کہنا سننا قبول فرما کر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ میں نے سورۃ جمعہ کی آیت کریمہ کا ایک حصہ پڑھا۔ رب تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ کا ذکر بہت زیادہ کیا کرو، اس لیے کہ اللہ کے ذکر میں، زیادہ ذکر میں تمہاری کامیابی اور فلاح ہے۔ ہمارے حضرت سیدنا مرشد رحم اللہ تعالی نے فرمایا کہ جب انسان ذکر سے اپنی زبان کو، اپنے دل کو محروم کر دیتا ہے، دل اور زبان پہ اس کے اللہ کا ذکر جاری نہیں ہوتا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو کئی گناہوں میں مبتلا فرما دیتے ہیں، جس سے اس کو نکلنا مشکل ہے، ناممکن ہے۔ ایک گناہ تو اس کے اندر آ جاتا ہے ظلم کا۔ جب بھی کوئی کام کرے گا تو ظلم والا کرے گا، اس آدمی سے ظلم بہت زیادہ ہوں گے، خیر کی اس سے توقع نہیں ہو سکتی۔ آنکھ سے بھی ظلم، زبان سے بھی ظلم، کان سے بھی ظلم، ہاتھ سے بھی ظلم، پاؤں سے بھی ظلم، اس کی سوچ ظلم والی بن جاتی ہے، اس کے دل میں باتیں ظلم والی آنا شروع ہو جاتی ہیں۔ اتنا بڑا نقصان اس کا ہوتا ہے جس کا دل اور زبان اللہ کے ذکر سے محروم رہے ہیں۔ وَلَا تَكُن مِّنَ الْغَافِلِينَ۔ رب تعالیٰ نے دوسری جگہ فرمایا میرے بندو غافل لوگوں میں سے نہ ہو جانا۔ غافل لوگ گزر گئے ہیں، ان کے دل، ان کی زبانیں اللہ کے ذکر سے محروم رہیں، وہ غافل ہو گئے اللہ کے ذکر سے، ان میں یہ گناہ آ گئے۔ تو میں بتا رہا تھا
ہمارے حضرت مرشد رحمہ اللہ نے فرمایا جس کا دل اور زبان اللہ کے ذکر سے محروم رہتے ہیں اس میں ظلم والا گناہ آ جاتا ہے۔ اور دوسرا گناہ فرمایا اس کے اندر غرور تکبر کا آ جاتا ہے۔ جس کا دل اور زبان اللہ کے ذکر سے محروم ہوتا ہے اس میں غرور اور تکبر آ جاتا ہے، اور جس کا دل اور زبان اللہ کے ذکر سے لبریز رہتا ہے اس کے اندر سے غرور نکل جاتا ہے، تکبر نکل جاتا ہے، تفاخر نکل جاتا ہے، اطراپن نکل جاتا ہے۔ حضرت نے فرمایا تیسرا گناہ جس آدمی کے اندر دل اور زبان پہ اللہ کا ذکر نہ ہو اس کے اندر حسد آ جاتا ہے، اور جس کا دل زبان اللہ کے ذکر سے جاری ساری رہتا ہے، لبریز رہتا ہے، اس کے اندر سے حسد نکل جاتا ہے۔ میرے بھائی یہ بہت بری بیماری ہیں۔ حضرت نے فرمایا چوتھا گناہ جس کا دل اور زبان اللہ کے ذکر سے محروم ہو، غافل ہو، اس کے اندر خیانت والا گناہ آ جاتا ہے۔ وہ خیانت کرتا ہے، صرف مال کی خیانت نہیں، یاد رکھنا، آنکھ کی بھی خیانت ہے، کان کی بھی خیانت ہے، زبان کی بھی خیانت ہے۔ 360 جوڑ ہیں انسان کے جسم میں، ہر ایک جوڑ کی خیانت ہے۔ علم کی بھی خیانت ہے، عمل کی بھی خیانت ہے، ایمان کی بھی خیانت ہے۔ خیانت کی بہت بڑی پٹی ہے۔ اس کا دل اور زبان اللہ کے ذکر سے محروم ہوتا ہے اس کے اندر خیانت کا بھی گناہ آ جاتا ہے۔ پانچواں فرمایا جو آدمی اپنے دل اور زبان کو اللہ کے ذکر سے محروم رکھتے ہیں ان کے اندر دھوکہ، فریب، فراڈ بھی آ جاتا ہے۔ ان کے اندر مکر و فریب اور دھوکہ، فراڈ، یہ گناہ بھی پیدا ہو جاتا ہے۔ وہ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے ہر شعبوں میں دھوکے کو تلاش کرتے ہیں، ان کے اندر دھوکہ بھرا ہوا ہوتا ہے، اور جن کے دل اور زبان اللہ کے ذکر سے لبریز رہتے ہیں وہ دھوکے سے، فریب سے، فراڈ سے محفوظ رہتے ہیں۔ ایسے تو نہیں حدیث کے اندر فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو آدمی اللہ کا ذکر کرتا ہے یہ دوسری عبادت کے لیے پانی ہے، پانی ہے۔ کھیتی باڑی کو جیسے بندہ پانی دیتا ہے اس کو سبز و شاداب کرنے کے لیے سیراب کرتا ہے، اسی طرح دوسری عبادات کے لیے اللہ کا ذکر سیراب۔ حضرت جاحظ رحم اللہ تعالی ایک امام گزرے ہیں 3 صدی کے، یہ نحو اور ادب کے امام گزرے ہیں، بڑے عالم اور اللہ کے بڑے ولی، اپنے وقت کے امام گزرے ہیں۔ وہ ایک واقعہ لکھتے ہیں عجیب قسم کا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام باہر نکلے اپنے حواریوں کے ساتھ، جو ان پر ایمان لایا اس کو حواری کہتے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ایک شخص کو دیکھا چلتے ہوئے، اس کے پاس گدھے ہیں، وحی آئی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا عیسیٰ علیہ السلام یہ آدمی نہیں ہے، یہ شیطان ہے، آدمی کی شکل میں، کبھی آپ سمجھیں یہ آدمی ہے۔ اچھا تو شیطان تھا، وہ شیطان گزر رہا تھا عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کے سامنے سے، اس کے پاس 5 گدھے تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پوچھا اس سے یہ تو گدھے کہاں لے کے جا رہا ہے؟ شیطان کہنے لگا میں تجارت کرنے جا رہا ہوں، ہر گدھے پہ مال لدا ہوا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کون سا مال لدا ہوا ہے ان گدھوں پر؟ مجھے بھی تو بتا۔ شیطان کہنے لگا پہلے گدھے پر مال لدا ہوا ہے، میں فروخت کرنے جا رہا ہوں، اور وہ مال ہے ظلم۔ اس گدھے پر ظلم میں نے لادا ہوا ہے، یہ میں تجارت کر رہا ہوں، یہ میرا مال ہے، وہ میں بیچنے جا رہا ہوں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرمایا بدبخت کہیں کہ ظلم کون خریدے گا؟ تو جو گدھے پر ظلم لاد کر لے کے جا رہا ہے اس ظلم کو کون خریدے گا؟
شیطان کہنے لگا آپ کو نہیں پتا کون خریدے گا؟ شیطان کہنے لگا یہ ظلم خریدنے والے وقت کے بادشاہ ہوتے ہیں، وقت کے بادشاہ ہوتے ہیں، ان کو میں بیچنے جا رہا ہوں، وہ خریدتے ہیں۔ کیونکہ وقت کے بادشاہ جو ہوتے ہیں اکثر و بیشتر کوئی اکا دکا ہوگا جو اللہ کا ذکر ان کی دل اور زبان سے جاری ساری ہوگا۔ سارے تو حضرت عمر نہیں ہیں، نہ حضرت عمر ثانی ہیں، نہ صحابی ہیں۔ تو کہنے لگا وقت کے بادشاہ کے، وقت کے جو بادشاہ ہوتا ہے اس کی زبان اور اس کا دل اللہ کے ذکر سے غافل ہوتا ہے، تو وہ ظلم خریدتے ہیں، ان کو دینے جا رہا ہوں۔ آپ نے پوچھا اچھا دوسرے گدھے پر تو ان تک کون سا سامان لادا ہوا ہے؟ کہنے کا دوسرے گدھے پر میں نے غرور اور تکبر لادا ہوا۔ آپ نے پوچھا غرور تکبر کون خریدے گا؟ کہنے کا غرور تکبر ذمہ دار، بڑے بڑے چودھری، بڑے بڑے مالدار سیٹھ لوگ خریدتے ہیں، ان کو دوں گا۔ یہ چودھری، ذمہ دار، سیٹھ، مالدار، یہ بھی ایسے ہوتے ہیں ان کے دل اور زبان اللہ کے ذکر سے غافل ہوتے ہیں، رکے ہوئے ہوتے ہیں۔ ان کے اندر جب اللہ کا ذکر نہیں ہوتا تو یہ غرور اور تکبر اس کے اندر آ جاتا ہے۔ ان کو دینے جا رہا ہوں، چودھریوں کو، ذمہ داروں کو، سیٹھوں کو، مالداروں کو۔ آپ نے پوچھا تیسرے گدھے پر کون سا مال لادا ہوا ہے؟ تو نے بدبخت کہنے لگا شیطان تیسرے گدھے پر میں نے حسد لادا ہوا ہے، حسد۔ آپ نے پوچھا حسد کون خرید دے گا؟ حسد کون خریدتا ہے اور کون خریدے گا؟ شیطان کہنے لگا وہ علماء جن کے دل اور زبان اللہ کے یاد سے، اللہ کے ذکر سے غافل اور محروم رہتے ہیں، علماء حسد خریدتے ہیں۔ عالموں کے اندر حسد ہوگا، ان عالموں کے اندر حسد ہوگا جن کے دل اور زبان اللہ کی یاد سے غافل اور محروم ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پڑھا لا حول ولا قوت الا باللہ، علماء خریدیں گے اس کو۔ شیطان کہنے گا ذوق سے خریدتے ہیں، شوق ذوق سے خریدتے ہیں جن کے دل اور زبان اللہ کی یاد سے محروم۔ آپ نے فرمایا اچھا بتا چوتھے گدھے پر تو نے کون سا سامان لادا ہوا ہے؟ شیطان کہنے لگا چوتھے گدھے پر میں نے خیانت لادی ہوئی ہے، خیانت، امانت میں خیانت جو ہوتی ہے، میں نے خیانت لادی ہوئی ہے۔ آپ نے فرمایا خیانت کون خریدے گا؟ کون خریدتا ہے؟ شیطان کہنے لگا وہ تاجر، وہ کاروباری جن کے دل اور زبان اللہ کی یاد سے غافل رہتے ہیں، وہ کاروباری، دکاندار ہو، وہ کارخانے دار ہو، وہ فیکٹری والا ہو، وہ ملازم تاجر ہو، وہ ملازم ہو، وہ تاجر ہو۔ فرمایا یہ طبقہ خیانت خریدتے ہیں جن کے دل اور زبان اللہ کی یاد سے غافل رہتے ہیں۔ یہ خیانت یوں کرتے ہیں، کوئی قلم سے خیانت کر رہا ہے، کوئی مال چوری کر کے کر رہا ہے، کوئی کسی کی امانت میں خیانت کر رہا ہے، کوئی کسی طریقے سے خیانت کر رہا ہے، کوئی کسی طریقے سے۔ شیطان کہنے لگا ان تاجروں کے جو دل اور زبان اللہ کے یاد سے غافل رہتے ہیں میں ان کو دینے جا رہا ہوں، وہ بڑی خوشی سے خریدتے ہیں۔ آپ نے فرمایا اچھا بتا پانچویں گدھے پر کون تھا تو نے مال لادا ہوا ہے؟ کہنے لگا پانچویں گدھے پر مکر و فریب، دھوکہ، فرار لادا ہوا ہے۔ آپ نے فرمایا یہ کون خریدے گا؟ کہنے لگا مرد بڑے کم خریدتے ہیں، عورتیں تو اس کو بہت جلدی سے ٹوٹ کر پڑتی ہیں اور عورتیں اس کو خرید لیتی ہیں۔ جتنا فریب، دھوکہ، فریب، مکر جتنا عورت میں ہے، ان کیدکن عظیم۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا زلیخا کے بارے میں، میرے یوسف یہ عورتیں، زلیخا اور عورتیں سب سے بڑا مکر فریب۔ قرآن کریم میں شیطان کو بھی مکر فریب فرمایا ہے، عورت کو بھی فرمایا ہے۔ شیطان کے بارے میں فرمایا کیدکن، وہاں عظیم نہیں فرمایا۔ شیطان کا مکر اللہ فرماتے ہیں بچو بڑا خطرناک ہے، لیکن جب عورت کی واری آئی وہاں عظیم کا لفظ لگایا، ان کیدکن عظیم، مکر نہیں بہت بڑا مکر ہے۔ تو پانچویں گدھے پر میں نے سامان لادا ہوا ہے، کون سا؟ مکر و فریب، دھوکہ،
ٹوٹ ٹوٹ کر پڑتی ہیں. عورتیں خریدتی ہیں. کون سی عورتیں خریدتی ہیں؟ ساری نہیں، جن کے دل اور زبان اللہ کی یاد سے محروم اور غافل رہتے ہیں. تو ہمارے حضرت نے فرمایا جو آدمی اللہ کا ذکر کرنے والا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ ان 5 گناہوں سے اس بندے کو محروم محفوظ رکھتے ہیں. تو وہ تو ولی بن گیا. اگر ان 5 گناہوں سے بندہ نکل گیا، بچ گیا، وہ تو ولی بن گیا. اور جس کے اندر یہ 5 گناہ ہیں یا ان میں سے ایک ہے تو اس سے تو خطرناک بندہ کوئی نہیں ہے. تو میرے بھائیو، اللہ کریم نے قرآن کریم میں فرمایا اذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون. تمہاری کامیابی، تمہاری فلاح بہبودی اللہ کے ذکر میں ہے. صرف ذکر نہیں کرنا، ذکر کثرت سے کرنا. یہ مجلس ذکر اس لیے ہوتی ہے، تعلیم کے لیے ہوتی ہے، سکھانے کے لیے ہوتی ہے، اللہ کے نام کی طرف لوگوں کو لگانے کے لیے ہوتی ہے. یہ ایک دعوت ہوتی ہے کہ بھئی صرف آج ہی ذکر کر کے اٹھ نہیں جانا، نہ نماز پڑھنی، نہ قرآن پڑھنا، نہ ذکر کرنا، بس اب کر کے اٹھ جاؤ. میرے بھائیو، مجلس ذکر کا مطلب یہ نہیں ہوتا، اس پروگرام کا مطلب یہ نہیں ہوتا، بلکہ اس پروگرام کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم اللہ کے ذکر میں جڑ جائیں، اللہ والوں کے ساتھ جڑ جائیں، ہم نماز کی پابندی شروع کر دیں، ہم اللہ کے ذکر کی پابندی شروع کر دیں، قرآن کریم کی تلاوت شروع کر دیں، جو ذکر والے ہیں ان کے ساتھ جڑ جائیں. اللہ ہر مسلمان کو اہل ذکر کے ساتھ وابستگی اختیار کرنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب